ہے کہ سر انسان کی ایک ایوولوشن ہے جو کہ ہوئی ہے, ٹھیک, ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ہمیں پرانے پیلینٹولوجسٹ بھی کھوپڑیاں پڑا دیتے ہیں, اور جانوروں کے فاسلز بھی ہمیں ملتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایک کامن انسیسٹر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہاں سے نکل کے ہم لوگ آئے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان بنے ہیں. تو سر جو قرآن پاک کی ڈسکرپشن ہمیں بتائی جاتی ہے کہ کوئی پتلا تھا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے من روحی اپنی روح پھونکی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انسان کی آگے ایوولوشن ہوئی, اور پھر جو ہے بہن بھائیوں کی شادی آپس میں کرائی گئی, انسیسٹس ریلیشن شپ کے ذریعے ادھر آئے ہیں, اس طرح کی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں. تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کیا پہلے انسان تھے, اور اگر تھے تو پھر یہ باقی جو ہسٹری ہمیں نکال کے سیپینز جیسی کتاب میں ہمیں دے دی گئی, اس کا ہم کیا کریں, بتائیں. بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں جتنی آپ نے اسلام کی طرف منسوخ کی نا کہ اسلام نے ہمیں یہ بتائی, اسلام نے یہ بتائی نہیں ہے, یہ مولویوں نے بتائی ہے. اچھا, آپ قرآن کو اگر اسلام جی کی بالکل, بنیاد سمجھتے ہیں نا تو قرآن حکیم تو ایوولوشن کے دلائل دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ تو کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے پہلے تمہیں تخلیق کیا پھر تمہاری تصویر بنائی. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. پیدا کیا, ٹھیک ہے. پھر وہ شیپ دیتے دیتے اس میں آج ہم ہیں. صدیاں بیت گئی, ہم کہاں کہاں سے نکل کے آئے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین, اگر اللہ پاک چاہے تو ایوولوشن کو دوبارہ شروع کر دے, تمہیں لے جائے تمہاری جگہ کچھ اور لوگ لے آئے, جس طرح تم سے پہلوں کی نسلوں سے تمہیں نکالا ہے. اچھا, یہ آیت ایوولوشن کے بارے میں قرآن کریم کے 3-4 مقامات ایسے ہیں جن میں باقاعدہ اللہ پاک نے تھریٹ بھی کیا کہ بندے کا پوتر بن جائے ورنہ پھر اس کو چلا دیں گے, پھر چلا دیں گے ہم. صحیح. انسان پر آ کر وہ ایوولوشن ختم ہو گیا. ہاں, اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ, ہم تم ہی میں سے فرشتے پیدا کر کے زمین میں تمہارے خلیفہ بنا دیں. ہم نے روک دیا تم پر لا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, اطوار طور کہتے ہیں مختلف سٹیپس کو. صحیح. طور طریقے ٹھیک نہیں ہیں جی. ہاں ہاں ہاں. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, اللہ پاک نے تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ صحیح تعمیر کیا, تخلیق کیا ہے. ٹھیک. واہ. قد خلقکم اطوار, تمہیں پھر نکالے گا جس طرح نکالنے کا حق ہے. لیکن یہ بات قرآن حکیم میں سورہ سجدہ میں بھی اسی طرح تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بھائی دیکھو ہم نے ان مراحل سے تمہیں نکالا ہے. اب چونکہ ہمارے یہاں وہ 60 فٹ کا بت اور پھر اس میں اس کو بنایا گیا اور پھر اللہ نے ہاتھ سے بنایا, اور پھر 60 فٹ کو خوبصورتی نہیں ہوتی, 8 فٹ 9 فٹ بھی خوبصورتی نہیں ہوتی. عالم چنا بہت لمبا تھا, ریکارڈ میں نام آ گیا, لیکن خوبصورت نہیں تھا. بالکل صحیح. خوبصورتی بیلنس ہوتی ہے. 60 فٹ کا بندہ انسان ہوتا ہے, خوبصورت بالکل نہیں. یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا قد جنت میں بھی آدم علیہ السلام جتنے بنائے جائیں گے, یعنی 60 فٹ بنائے جائیں گے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہوتا انسان 5-6 فٹ کے اوپر آ گیا, پہلے 70 گز تھا. آپ اندازہ کر لینا اسی سے. تو اسی لیے لوگ پھر کہتے ہیں نا کہ نکال کے لاؤ ڈھانچہ کسی 70 گز والے کا. یہی بات ہے. انسان اتنی نارملی اس کی ہائٹ تھی, 6 فٹ کے ہوتے ہوں گے, 6.5 فٹ ہو جاتے ہوں گے, کچھ 5 فٹ کے ہوں گے, لیکن انسان اسی طرح تھے. انسانوں کی ایک نسل تیار ہوئی ہے نکل کے, پوری جنریشن آئی ہے بالکل ایک جیسے, ہاتھ پاؤں سارا ان کا. ان میں سے ایک کو اللہ پاک نے چنا کہ اس میں وہ اپنی روح کا مطلب ہے ایکسپرٹی. روح کے بڑا کیا ہوتا ہے, خوشبو, ایسنس. اچھا, یہ کلمہ کن ایسنس ہے اللہ پاک کا کسی چیز کو شروع کرنے کا, تخلیق کرنے کا. اس میں پھونکا, اور شاید 0.3 یا کچھ فرق ہے ہمارا اور چمپینزی کا, ہم انسان بن کے پیچھے رہے, یعنی انہی میں سے نکالا. 300 بندے گھستے ہیں آپ کے ٹرائلز میں, ٹیم چننی ہے اپنے 11 رکنی یا 12 رکنی, سمجھے نا.
ہم اس 3 میں سے آدم علیہ السلام چنیں گے, آگے نکل گئے باقی. اس صحیح ہے. فرض میں سے ایک فرض مجا کے کرتا ہے. تو وہ اس طرح تخلیق کیا, وہ بنے ہوئے تھے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. پھر اسی طرح وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اسی میں سے یعنی اسی جنس میں سے, اسی ریوڑ میں سے اٹھایا اور ایک مؤنث کو ہوا بنا دیا. اس میں بھی انسانیت کا شعور پیدا کر دیا. اس میں سے کا مطلب انسان کے اندر سے نہیں, مطلب پسلی کی جو بات کرتے رہتے ہیں, ان کی جنس سے, اسی انسانوں کی جنس سے. اچھا صحیح. تو ان کے پھر بچے کیسے ہوئے, آگے کیسے نسل کیسے چلی ہے؟ پھر بچے میاں بیوی ملے تو بچے پیدا ہو گئے. دے تو ان کے پھر وہ آگے بہن بھائیوں کی شادی, یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں وہ بات ٹھیک نہیں بھائی. آپ دوسرا جب پروٹ آتا ہے تو کراس میں پھر ان کی بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. تو پھر روح تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے علاوہ بھی لوگوں میں پھونکی ہوگی نا. ایک دادی دادا کی اولاد ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, پھر روح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے علاوہ بھی اور لوگوں میں پھونکی ہوگی نا. نہیں. تو پھر جن سے ان کے بچوں کی شادی ہوئی وہ پھر ان کے اندر تو روح پھونکی ہوئی نہیں تھی. پھر وہ روح والے میں سے جب روح پیدا ہوئے تو آج بھی ہم بھی کوئی اسپیشل ہمیں جا کے کسی پیٹرول پمپ سے تو نہیں نا روح پھنکوائی گئی. ہم ماں کے پیٹ سے وہی آدم والی روح لے کر نکل رہے ہیں سارے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کوئی نہیں. چلے اگلا سوال میں داغتا ہوں. آپ نے یہ ڈسکرپشن جو دی ہوئی ہے شجر ممنوع کی, میں نے ایک دو لوگوں سے اور بھی سنی ہے, مگر یہ جو آپ بتاتے ہیں کہ شجر ممنوع واز ایکچولی دا فزیکل انٹیمیسی, اور ان کا انٹرکورس کرنے کو آپ شجر ممنوع کہتے ہیں, آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھا. یہ کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہی بات ہے؟ اس کا مطلب کیسے آپ اتنے شور ہیں کہ یہی مطلب ہے اس بات کا؟ آپ کسی مرد اور عورت کو کپڑے اترے ہوئے پکڑنے کمرے میں, تو آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ بات کہ کیا انٹینشن تھا تمہارا, تم گنے چوکنے آئے تھے؟ نہیں, ان کے کپڑے نہیں تھے پہلے, کپڑے اتارے نا. کپڑے اتارے نا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما. اس نے ان کے لباس اتروا دیے. کیوں اتروا؟ شجرا کون سا چلنا ہے؟ وہ تو بعد میں کہتے ہیں نا اتروائے سر. نہیں بعد میں نہیں اتروائے تھے, وہ کھاتے ہی شعور آ گیا تھا اترے ہوئے کپڑے. اچھا, وہ کھاتے ہی ملاپ ہوتے ہی شعور آ گیا کہ بھائی یہ دیکھیں, شیطان جو بات کہہ رہا تھا اپنی جگہ میں وہ سچا تھا, ٹھیک ہے, لیکن حکم اللہ کا توڑوا. یعنی ایک بندہ آ کے آپ کو یقین دلاتا قسم کھا کے یہ تیری بیوی ہے, تیرا اس کے ساتھ تعلق جائز ہے. تعلق تو جائز والی بات وہ صحیح کہہ رہا نا, لیکن وہ رمضان والی پابندی جو ہے وہ درمیان میں کر رہا ہے نا, خراب کروا رہا ہے. اور رمضان میں دن کو میری بیوی ہوتی ہے نا, لیکن تقرب تو ممنوع ہے نا, مباشرت تو ممنوع ہے نا. رشتہ جائز ہے, بیوی ہے, یہی رشتہ تھا. آدم علیہ السلام و حوا میاں بیوی تھے, لیکن فار دا ٹائم بینگ پابندی لگائی تھی کہ قریب نہیں جانا. اس نے زور مروایا, کروا دیا. تو مطلب اس سے پہلے سیکس ہوتا ہی نہیں تھا کیا دنیا میں سر؟ دنیا میں سیکس تو جانوروں میں تو چل ہی رہا تھا نا. مسئلہ یہ تھا کہ یہ پابندی کسی پر تھی نہیں, پابندی پہلے جوڑے پر لگی تھی. اچھا, یہ تمہاری دیکھنا حرام میں منع ہے نا, اعتکاف میں منع ہے, روزے میں دن کو منع ہے. تو یہ پابندی وہاں سے شروع ہوئی تھی. اتنا بڑا ہوتا تو اللہ پاک پتہ نہیں اتنی جلدی توبہ ان کو نصیب ہوتی ہے, لیکن پہلی دفعہ کہتا ہے کہ اس قسم کی پابندی بھی باقاعدہ سیریس ہوتی ہے. اب بھی یقین کریں, ہم سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا, وہ بندے جن کا مہینوں بیوی کا منہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا جناب, ان کے بھی روزے رمضان میں خراب ہو جاتے. یار تمہیں کیا لڑ گیا ہے؟ وہ کھا کے پراٹھا سوئے, شہری میں آپ کو بعد میں بھی سوتے ہیں, پراٹھا کھا کے سوئے, وہ مارننگ ووڈ ہو گیا اور ہو گیا. صحیح ہے, مینیج نہ کر, وہ بس اس قسم کا حادثہ تھا. صحیح ہے, چلے ٹھیک ہے. آدم سچا تھا, ابلیس کو پتا تھا کہ اس طریقے سے یہ ان کی جنریشن چلے گی اور میرے گاہک نکلیں گے, کسٹمر آئیں گے. صحیح ہے.